السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الیاس صادق اور پینل انٹرویو میں میرے ساتھ کفیل بیگ اور ریاض گوندل ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں راجہ یاور کمال، ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف جہلم سے ہیں۔ خصوصی انٹرویو جو کہ عمران خان نے لانگ مارچ کے لیے کال دی ہے، جہلم سے کیا منصوبہ ہے ان کا اور کتنے لوگ عمران خان کی اس کال پہ لبیک کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ تینوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی پاکستان میں ایسا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کو کور کرتے ہیں، اور چاہے کوئی بھی جماعت ہو، کسی بھی جماعت کا کوئی بھی رکن ہو، آپ ان ساروں کا جو ہے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ رجیم چینج کے بعد یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کی صحافتی زندگی میں بھی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جس کی حکومت گئی ہے وہ چپ کر کے گھر نہیں بیٹھ گیا، وہ اس دن سے لے کے آج تک لوگوں میں ہے۔ وہ سڑک پہ آیا، اس نے لوگوں کو موبلائز کیا، لوگوں کو ایک پیغام دیا، اور ہوئی بھی زیادتی ہے ہمارے ساتھ، اس ملک کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی۔ تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا ساروں کو بہت دیر سے انتظار تھا کہ اس کا جو لاجیکل اینڈ اس تحریک کا وہ کہاں ہوگا، تو وہ آج آ کے لانگ مارچ پہ ہی ہونا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ کیا تھی۔ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ صرف یہی ہے کہ آپ نے میرے سے سازش کی، اس میں بیرونی عناصر بھی شامل تھے، اور ایک سازش کے ذریعے ہماری چلتی حکومت کو گرایا گیا۔ اگر ان کی عددی حیثیت پوری ہوتی اور یہ اس طریقے سے اس حکومت کے خلاف طریقے عدم اعتماد لاتے تو شاید ہماری عوام بھی اور لوگ بھی اس کو مان لیتے۔ لیکن پورے پاکستان نے دیکھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ توڑے گئے، ان کو خریدا گیا، اور ہمارے لوگوں کو توڑ کے انہوں نے یہ سازش کامیاب کرائی۔ تو وہ خان صاحب کا غصہ جائز تھا، اور خان صاحب کو اپنے لیے تو لڑ نہیں رہے تھے۔ یہ آپ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو مطلب ایک لیڈر بننے سے پہلے اس قوم کے ہیرو تھے، سپورٹس کے حوالے سے کرکٹ کا ورلڈ کپ لے کے آئے، اور لوگوں ان سے بڑی توقعات تھی۔ تو آپ دیکھیں آج پاکستان کی تمام جو بڑی جماعتیں تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی سیاست کی اصل حقیقت یہ جماعتیں ہیں، خان صاحب کی جو ہے جماعت، اس کو پاکستان کی سیاست میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو آج حالات یہ ہیں کہ 2022 میں پاکستان کی کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف نہ ہو۔ ضمنی الیکشنوں میں ساروں نے مل کر الیکشن لڑا، جس میں پیپلز پارٹی، جو بڑی بڑی جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے، جیسے نواز لیگ ہے، جیسے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تھی، اور باقی بھی جتنی جماعت تھیں سب اکٹھی ہوئی، اور آپ نے رزلٹ دیکھا کہ خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جتنی سیٹوں پہ انہوں نے خود کنٹیسٹ کیا وہ ساری جیت گئے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگوں نے عمران خان صاحب کا بیانیہ مان لیا ہے۔ باقی جماعتوں کا جو بیانیہ تھا کہ جی ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں نے رد کیا کہ انہیں سمجھ لگ گئی کہ یہ تو صرف اور صرف اپنی کرپشن جو پچھلے 70 سالوں میں اقتدار میں رہتے ہوئے انہوں نے کی، اس کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کل یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ میرا آج بھی ماننا ہے کہ بینظیر صاحبہ ایک بہت دلیر لیڈر تھی، اور وہ پاکستان کی باہر بھی ان کی بڑی ریکگنیشن تھی، لیکن ان کے بارے میں بھی جو نواز لیگ اس وقت کہا کرتی تھی، اور تب یہ لحاظ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ لیکن آج جب ہمیں اپنی کرپشن بچانی تھی، جب ہم نے اپنی کرپشن چھپانی تھی، تو اس مفاد کی خاطر پیپلز پارٹی بھی آج بہت نیک جماعت ہو گئی، زرداری صاحب کے لیے نواز شریف بھی بہت نیک ہو گئے۔ تو اس سے بڑا قوم سے دھوکہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کی کال ہے، یہ ہماری اس پوری تحریک کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی 26 سالہ جو جد و جہد ہے سیاست کی، یہ اس کا سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں آپ کہ یہ پیک ہے، اور یہ اسی نے پاکستان، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اس نے پاکستان کی اگلی سیاست کی سمت تعین کرنی ہے۔ اس نے پاکستان کی عوام کے بارے میں، جو عوام اپنی آنے والی جو پاکستان کی نسلیں ہیں ان کی سمت تعین کرنی ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ خان صاحب کی نیت ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے نہیں سوچتے، پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ لانگ مارچ بہت بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی، اور ہمارا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کے اقتدار میں بیٹھنا ہے۔ ہمارا ہدف صرف یہی ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کو اپنے ملک کے لیے کیا بہتر لگتا ہے۔ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں مانگ رہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے واپس وزیر اعظم بناؤ۔ وہ کہتے ہیں مجھے الیکشن میں جانے دو، الیکشنوں میں پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دو
کہ آیا وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ خود کرتے ہیں یا ہم نے ہمیشہ کی طرح باہر بیرونی طاقتوں کے آگے اپنے سر جھکانے؟ سر جیلم میں جو حالیہ ایک عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا اور الیکشن کمیشن کے ایک فیصلہ جو کہ عمران خان کے خلاف آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جیلم پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ مایوس کن ان کی جو ہے نا وہ شمولیت تھی. کیا اس لانگ مارچ میں آپ کوئی اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے جس سے گیدرنگ اور لانگ مارچ جو ہے وہ جو آپ کے رزلٹ کو پازیٹیو کر سکے؟ دیکھیں، لانگ مارچ میں اور جیلم کے جلسے میں بڑا فرق ہے. لانگ مارچ کیونکہ عمران خان صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے خود ہر ضلع سے گزرنا ہے جو جی ٹی روڈ کے ضلع ہیں، تو ان کی شخصیت اب ایسی ہے کہ ان کے ساتھ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے کسی بھی کارکن کو نہ کسی ایم این اے کی ضرورت ہے نہ کسی ایم پی اے کی ضرورت ہے. وہ از خود عمران خان صاحب کے لیے نکلیں گے. جلسے کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ مایوس تھے یا ہمارے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. کچھ ایک تو میرا خیال ہے کہ جلسہ جو رکھا گیا ایک بہت شاندار جلسہ، ایک بڑا بھرپور جلسہ ہوا تھا کچھ ہی عرصہ پہلے. وہ مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ جب اتنی زیادہ وہ ہوگی نمائندگی اور اتنے پرجوش طریقے سے جلسہ پہلے ہو چکا تھا، اور پھر جس موسم میں آپ نے جو ٹائمنگ رکھی تھی وہ بھی وجوہات تھی، اور شاید کوئی اس وقت کے جو حالات تھے وہ بھی اتنے موافق نہیں تھے. میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی کوئی بھی کرے گا یا دہرائے گا. اور جو بھی پی ٹی آئی کے، میری طرح میں بھی ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کو یکجا ہو کر، یہ ایک بڑا کاز ہے، یہ پاکستان کا کاز ہے، یہ عمران خان صاحب کی کال ہے، یہ میری ہے، کسی اور کی کال نہیں ہے. تو اس کے لیے بڑی اچھی حکمت عملی انشاءاللہ بنائی بھی ہے، بن بھی رہی ہے، اور بڑی بھرپور محنت ہو رہی ہے. آپ کیونکہ ایم پی اے جو ہے آپ کے حلقے میں سہاوا اور دینا آتا ہے، تو آپ تنظیم کے ساتھ استقبال کریں گے جیلم میں یا آپ دینا سہاوا میں استقبال کریں گے؟ دیکھیں، یہ ہماری جو ہے نا آپس میں ایک آج میٹنگ بھی تھی. اس میٹنگ کے سلسلے میں لانگ مارچ کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی بھی ہے. یہ کوئی تنظیم نے علیحدہ نہیں کرنا، ایم این ایز ایم پی ایز نے علیحدہ نہیں کرنا، لیکن کیونکہ میرا حلقہ جو ہے اس کے دو جو شہر ہیں سہاوا اور دینا، وہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے اور خان صاحب نے جی ٹی روڈ کے اوپر سے گزرنا ہے، تو جہلم والے ان کا استقبال جہلم میں کریں گے. میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ورکرز کے ساتھ، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے ساتھ، ہم ان کا استقبال انشاءاللہ دینا میں کریں گے. اور دینا کے بعد سہاوا میں بھی ہم ایک بہت بڑا کیمپ لگا رہے ہیں، اور وہ تمام ہم نے میٹنگز کر کے تمام یونین کونسلز میں جو ہمارے چیئرمین تھے صاحب کا، جو الیکشن لڑے ہوئے ہیں، جو آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور بے شمار ان 3 سالوں میں واحد میرا حلقہ ہے جہاں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ سب بھی شامل ہوں گے. تو ہم ان کا پورے قافلے کا استقبال انشاءاللہ دینا اور سہاوا کے مقام پہ کریں گے. صاحب، آپ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ گردش کرتی ہے خبر گورنر راج کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے کچھ آئینی جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بتا دیں، اگر ایسا ہو گیا تو پھر کچھ اسٹریٹجی تبدیل ہوگی؟ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن میں اتنا آئینی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو ہمیں پتہ ہے، جو بتایا گیا ہے کہ گورنر راج کے لیے جو آپ کے پاس لیگل گراؤنڈز ہیں نا، وہ بڑے محدود ہیں، اور اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ گورنر راج کو جسٹیفائی کر سکے. تو میرا تو نہیں خیال کہ حکومت اتنی بے وقوفی کر سکتی ہے کہ وہ اس طرف جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دھمکیاں ان کے وہ یہ گیدڑ جو ہیں وہ کبھی کبھی لگاتے رہتے ہیں کہ ہم گورنر راج لگائیں گے، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ گورنر راج لگا سکے. اور میں دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لیگلی ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ کیس سپریم کورٹ میں، اور یہ اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، یہ اتنا ڈر گئے عمران خان صاحب کی کال سے کہ آپ نے دیکھا یہ سپریم کورٹ چلے گئے احتجاج کی کال رکوانے. تو سپریم کورٹ نے کہا جی ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ یہ بنیادی حق کسی بھی پاکستان کے شہری کا بنیادی حق ہے، وہ احتجاج کر سکتا ہے. تو اگر احتجاج کی بنا پہ گورنر راج لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو عدالتیں کبھی قبول ہی نہیں کریں گی. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بے وقوفی ہوگی. سر یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے حلقہ میں کتنے مالیت کے جو ہیں ترقیاتی کام کیے اور عوام کا اس پہ کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں، یہ تو پھر اپنے منہ سے میں وہ کہوں کہ جی یہ عوام میرے بارے میں سوچتی ہے. میرا
دیکھیں آپ کچھ بھی کر لینا، میرا زیادہ تر بیشتر حلقہ جو ہے وہ دیہات پر مشتمل ہے، اور دیہات کی سیاست پاکستان میں بڑی مختلف ہے. وہاں آپ کے جو مقامی دھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے سیاست میں ایک دوسرے کا شریکہ بن جاتا ہے. تو اگر وہ نہ ذہن میں رکھیں نا، تو 2018 سے پہلے آپ تمام تحصیل سہاوا کی تصویریں منگا لیں، بڑی بڑی یونین کونسلز کی تصویریں منگا لیں، ہوں گی لازمی کسی کے پاس. میرا یہ کھلا چیلنج ہے. اور 2018 کے بعد اب 2022 تک میرے علاقے میں چلے جائیں، سہاوا میں چلے جائیں، میں دینا کے پروجیکٹس آپ کو گنا دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آگے بھی کرم فرمائے. اللہ کے کرم سے میرا کھلا چیلنج ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں جو میں نے ترقیاتی کام کروائے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس کا اگر 20% بھی ہوا ہو تو جو جرمانہ آپ مجھے کہیں گے میں ادا کروں گا. اب ہمارے علاقے میں اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسا بڑی بستی نہیں ہے جو بارش کی وجہ سے کہیں آگے پیچھے نہ جا سکے. یعنی اتنی نہ گفتہ بے حالت تھی کہ بارش ہو جاتی تھی، آپ مریض کو اسپتال نہیں لے جا سکتے تھے، کیونکہ نہ وینٹیلیٹڈ کازوے بنے، نہ پل بنے، سڑکیں بالکل ایسے تھا جیسے کوئی جنگ گزری ہو یہاں سے. تو اب تو تقریباً آپ کی 90% مین سڑکیں جو وہ کارپیٹڈ ہو گئی ہیں. یہ میں سہاوا کی بھی بات کر رہا ہوں، میں ڈومیلی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں دینے میں بھی بہت بے شمار جو ہمارے پروجیکٹس ہیں. لیکن بہرحال 4 سالوں میں آپ 50 سال کا کام تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت ہوئے. 1122 بھی میں دونوں تحصیلوں میں لے آئے ہوں اللہ کی مہربانی سے. ابھی چیف منسٹر صاحب نے بہت کمال مہربانی کی، جو کہ 20 سال پہلے ہو جانا چاہیے کہ یہ واحد تحصیل ہے پنجاب میں، شاید 2 چند ہی اور ہوں گی، کہ جس تحصیل کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں ہے. یعنی یہ اتنی بدقسمتی ہے کہ 10 سال ایک حکومت رہی اور وہ نمائندہ بھی اس شہر کا تھا، تو آپ نے اسٹیڈیم بنا دیا لیکن آپ نے THQ نہیں مانگا. ہم نے THQ بھی اللہ کی وجہ سے منظور کرا لیا، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈسپینسری ہم پہلے بنوا بیٹھے تھے جو 10 سال گیری رہی، بلکہ وہاں گن پھینکا جاتا تھا دینا میں. دینا کی مین جو روڈ ہے، اور سب سے بڑا پروجیکٹ جو عثمان بزدار صاحب نے دیا، منگلا بائی پاس، وہ مکمل ہو گیا، اور بہت خطیر رقم اس پہ صرف ہوئی. یہ ہماری حکومت میں ہوا. اب جو یہ بھی پنجاب حکومت کا فنڈ تھا، یہ جو آپ کا دینا اور منگلا کی روڈ بننے جا رہی ہے، اس میں کچھ فاصلہ رہ گیا تھا، وہ بھی میں چیف منسٹر صاحب سے فنڈ لے آیا ہوں، اور اس کا بھی ٹینڈر ہو گیا. اور انشاءاللہ ہم اور بھی توقع کر رہے ہیں کہ ابھی بہت جلد ہمیں مزید بھی فنڈز مل جائیں گے. آپ کا سہاوے والا THQ ہم نے اس کو پلس کرایا، اور وہ کوئی 10 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے اس کے اوپر ہم نے لگائی. اور اب جا کے دیکھیں وہ جیلم کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے زیادہ اس کے اندر سہولیات ہیں، اور عام مریضوں کے لیے وہ بہت ایمرجنسی بہت اچھی وہاں کی بن گئی. یعنی بہت بڑے بے شمار کام ہوئے. پل اتنے بن گئے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں جائیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارا علاقہ بٹھوار کا علاقہ، یہ پہاڑ کا علاقہ ہے. یعنی اگر شہر جیلم کو آپ 1 کروڑ دیں تو شاید جیلم شہر کی بہت ساری گلیاں تعمیر ہو جائیں، اور اس کے بدلے مجھے 1 ارب بھی اگر آپ ڈیولپمنٹ فنڈ دیتے ہیں تو میں شاید 10% کام کرا سکوں، کہ اتنا ہمارا مشکل علاقہ ہے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ اس پہ ممبر صوبائی اسمبلی راجہ یاور کمال کا یہ دعویٰ ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کرے گا. اس دعوے کی جو بنیاد ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ترقیاتی کام اور ان گنت ایسے پروجیکٹس جو ہم نے جیلم میں بوزدار سابق CM کے فنڈ سے اور عمران خان کے ویژن کے مطابق کیے، اور جیلم میں جو ہے وہ PTI متحد ہے، اور خان صاحب کی جو یہ کال ہے اس کو بھرپور طریقے سے ہم اکٹھا ہو کر کامیاب کریں گے. بہت شکریہ. آئندہ بھی اس طرح کے انٹرویوز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ویوز شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو.